بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج کے اس سالانہ انجمن میں جس عنوان کو لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے خاتون خانہ اور اس کی ذمہ داریاں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنس کے اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور یہ جو تقسیم ہے اس کی شروعات اس کائنات کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس سے اس کا جوڑا بھی بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. دنیا کا جو یہ نظام ہے صرف مردوں سے نہیں چل سکتا یا صرف عورتوں سے نہیں چل سکتا. اسی لیے اسلام جو دین فطرت ہے اس کے احکام جہاں مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے بھی ہیں. ایمان، توحید، عقیدہ اور اعمال و اخلاق میں اسلام کے اندر مرد و عورت دونوں کے اجر و ثواب یکساں قرار دیے گئے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے. زمانہ جاہلیت کی بات ٹھیک ہے، اس کے یہاں بیٹیوں کی پیدائش کو باعث ننگ و عار سمجھا جاتا تھا. بیٹیوں کے وجود کو ذلت و رسوائی کی وجہ سمجھی جاتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور ان میں سے جب کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے. جو بری خبر اسے دی گئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت و رسوائی کے باوجود اپنے پاس رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے. کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں. یہ تھا زمانہ جاہلیت میں کسی عورت کا مقام کہ اس کا وجود ہی تصور کیا جاتا اور اسے زندہ درغور کر دیا جاتا، جبکہ اسلام نے گھر میں بیٹی کی پیدائش کو باعث برکت قرار دیا اور اسے زندہ درغور کر دینا حرام کر دیا. مگر آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی خواتین کے تعلق سے جو ہمارا رویہ ہے وہ زمانہ جاہلیت سے بڑھ کر ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے جہیز جیسی بری لعنت کو ہم نے ہندوانہ سماج سے قبول کیا، جس کے نتیجے میں ہم بیٹیوں سے نفرت کرنے لگے. جہیز کو لے کر معاشرہ تنگ آ گیا. باپ سوچتا ہے کہ اتنی بڑی رقم کون خرچ کرے گا. بیوی حمل سے ہے تو چیک پکڑا لیتے ہیں مشین کے ذریعہ. پتہ چلا کہ بیٹا ہے تو اہلا و سہلا، اور اگر بیٹی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ ہی میں دفن کر دیتے ہیں. کم سے کم عرب والے تو بچیوں کو زمین پہ آنے کا حق دیتے تھے، مگر آج ہم نے بیٹیوں سے یہ حق چھین لیا. کیوں؟ جبکہ اسلام نے خواتین کو بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، ماں کی شکل میں اعراض بخشا اور جنت کی بشارت سنائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار. جس شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح آزمائش میں ڈالا جاتا ہے پھر وہ اسے اچھا برتاؤ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائے گی. ہم
हम फैशन के पीछे चल पड़े हैं। हमारे घरों में तरह तरह की फरमाइशें होती है। हमको चाहिए अनारकली, हमको चाहिए फलां पीस, हमको ऐसा लिबास चाहिए जिसकी आस्तीन निकली हुई हो या सिरे से न हो मुख्तलिफ। मौके पर हमारे घर की खातून कपड़े खरीद कर लाती है। बेटियों के लिए जींस तो कभी जालीदार कपड़े, तो कभी ऐसा बुर्का जिसको बुर्का नहीं कहा जा सकता। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि उनके यहाँ उनकी भतीजी आई तो देखा कि सर पर जो दुपट्टा है बारीक है, इतना बारीक है कि गिरेबान झलक रहा है। हदीस का टुकड़ा है कि फशक्कतहा आयशा काना यशुक्का अन जैबिहा, आयशा ने दुपट्टा लिया और फाड़ दिया, इस नियत से नहीं कि इसको बेनकाब कर दो। अब मैं अपनी तकरीर को यहीं से खत्म करनी चाहती हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि